الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جس مخلوق میں سراپا خیر ہی خیر ہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہے، اور جس مخلوق میں سراپا شر ہی شر ہے وہ شیطانوں کی جماعت ہے، اور جس مخلوق میں شر اور خیر دونوں چیزیں موجود ہیں وہ انسانوں کی جماعت ہے۔ دستور اور قاعدہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر اگر خیر غالب ہے تو وہ معاشرے کے اندر اچھا انسان کہلاتا ہے، اور جس آدمی کے اندر شر غالب ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر برا انسان کہلاتا ہے۔ اور پھر برائیوں میں ایک ہے ہاتھ کا گناہ، ایک ہے زبان کا گناہ۔ ان گناہوں کے اندر جو سب سے زیادہ بھاری ہے وہ زبان کا گناہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کو تکلیف ہاتھ کے ذریعے سے پہنچائی، وہ چند دنوں میں چند مہینوں کے اندر وہ زخم بھر جاتا ہے، زخم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تکلیف زبان سے پہنچائی ہے اور اس کے دل کو اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کو برا لگا ہے، تو جب تک وہ بات اس کو یاد آتی رہے گی اس کا دل دکھے گا اور اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی۔ اس لیے دل کی بیماری سب سے بڑی دل آزاری، دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے، کہ کسی کو آدمی ایسی تکلیف پہنچائے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ اس کی طرف سے وہ تکلیف محسوس ہوتی رہے۔ کتابوں کے اندر بزرگوں نے 3 بڑی اہم نصیحتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو غم بھی نہ دو۔ نمبر 2، اگر کسی سے دوستی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس سے دشمنی بھی نہ کرو۔ نمبر 3، اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی برائی بھی نہ کرو۔ یہ 3 نصیحتیں بزرگوں کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اتنی جامع نصیحتیں ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان کو داخل کر لیں اور ان پر عمل کر لیں تو خدا کی قسم معاشرے کے اندر پھر ہم سے بہترین آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ان 3 نصیحتوں پر مکمل طریقے سے عمل کرنا پڑے گا۔
اس لیے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس آدمی کے اندر کسی کے لیے رحم کا مادہ نہ ہو، کسی کے لیے رحم کا مادہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک بچے کا بوسہ لیا، اس کو پیار کیا، تو وہ آدمی کہنے لگے کہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پتہ ہی چلا کہ جس آدمی کے دل میں رحم کا مادہ موجود نہ ہو اس آدمی کے اندر کوئی خیر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ تم دنیا کے اندر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے، کسی کے عیبوں کو چھپاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ عیبوں سے پاک کوئی انسان نہیں ہے، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا یا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی موجود نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری برائی کو، میرے گناہ کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے، کسی کے سامنے کھولا نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہر آدمی اس بات کی تمنا کرتا ہے، لہذا اگر وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے کالے چٹھے کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے نہ کھلیں، اس کے تمام گناہ مخلوقات کے سامنے کل قیامت کے دن بیان نہ کیے جائیں، اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور انسان کے ساتھ رحم کرنا، انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، اس کی تو حدیث شریف کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں پر رحم کرنے کی اتنی فضیلت ہے، جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی اتنی فضیلتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ روایات کے اندر آیا ہے ایک فاحشہ اور بدکار عورت راستے سے گزر رہی تھی، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پیاسا کتا سڑک پر پانی سے تڑپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، چنانچہ اس عورت نے کنویں کے اندر اپنا موزہ ڈالا، اس میں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اس ایک عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس فاحشہ عورت کو معاف کر دیا۔ تو جانوروں پر رحم کرنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، آپ سوچیں کہ انسانوں پر رحم کرنے کا اور انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر اللہ رب العزت کتنا بڑا اجر دے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے خطیب، اتنی بڑی شخصیت کہ ان کو حکیم الامت کہا گیا، امت کا حکیم کا لقب ان کو دیا گیا۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ حضرت روزانہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لکھا کرتے تھے، جو آج ہمارے درمیان بیان القرآن کے نام سے موجود ہے۔ حضرت کا روزانہ کا عصر کے بعد کا یہ معمول تھا کہ کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنی بھی مشغولیت ہو، عصر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بیان القرآن کا ترجمہ اور تفسیر ضرور لکھا کرتے تھے۔ حضرت کی 2 بیویاں تھیں، حضرت نے 2 نکاح کیے تھے۔ حضرت کی بیوی کسی کام سے شادی میں چلی گئی، باہر چلی گئی، اور حضرت کے گھر میں مرغیاں پلا کرتی تھیں، جیسے گھروں کے اندر لوگ مرغیاں اور بکریاں پالتے ہیں، وہ حضرت کے گھر میں پلا کرتی تھی۔ مرغیاں دربے کے اندر بند تھیں۔ حضرت کی بیوی جب باہر جانے لگی، حضرت تھانوی سے فرمایا کہ عصر کے بعد ان مرغیوں کو دربے سے نکال دینا
اور ان کو دانا اور پانی کھلا دینا۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت کی بیوی شادی میں چلی گئی۔ اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اتنے مصروف آدمی، کتابیں بھی لکھنی ہیں، لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دینے ہیں، ان کے خط بھی لکھنے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، اتنے مصروف ترین آدمی کو یاد نہیں رہا کہ مرغیوں کو دانا پانی دینا ہے۔ چنانچہ عصر کے بعد حضرت معمول کے مطابق بیان القرآن، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جب حضرت لکھنے کے لیے بیٹھے تو ذہن کے اندر کوئی مضمون ہی نہیں آ رہا کہ کیا لکھا جائے اور کیا سوچا جائے۔ وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مضمون ڈالا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، آدمی وہ لکھتا ہے۔ اب جب قلم چلانے کے لیے بیٹھے اور لکھنے کے لیے بیٹھے تو سارے دروازے بند ہیں، ذہن کے اندر کوئی بات ہی نہیں آ رہی کہ کیا لکھی جائے اور کیا لکھا جائے۔ چنانچہ بہت دیر تک سوچتے رہے کہ ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ بالکل کسی طریقے کی آمد ہی نہیں ہو رہی ہے اور سارے دروازے بالکل بند پڑے ہیں، ذہن کے اندر کوئی مضمون ہی نہیں چل رہا۔ وہ حضرت تھانوی جب قلم چلانے کے لیے تیار ہو تو کتابیں کی کتابیں لکھ ڈالی، 2000 سے زیادہ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس دن جب بیٹھے ہیں تو کوئی مضمون ہی ذہن کے اندر نہیں آ رہا، قلم چل ہی نہیں رہا۔ کافی دیر حضرت سوچتے رہے تو دھیان یہ لگایا اور پتہ یہ چلا کہ مرغیوں کو دانا ڈالنا باقی ہے اور اہلیہ یہ ذمہ داری دے کر گئی تھی۔ جلدی سے حضرت اپنے کمرے سے باہر نکلے، مرغیوں کا دربہ کھولا اور ان کو باہر صحن کے اندر جب مرغیاں نکل آئیں تو حضرت نے ان کے لیے دانا بھی ڈالا، ان کو پانی بھی رکھا اور مرغیوں نے دانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، اور مغرب سے تھوڑا پہلے حضرت نے مرغیوں کو پھر واپس دربے کے اندر بند کر دیا۔ اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب لکھنے کے لیے بیٹھے، دروازے سارے کھل گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے علوم اور معارف کی بارشیں ہونے لگی۔ اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ بھی لکھنا شروع کیا اور اس کی تفسیر بھی لکھنا شروع کی۔ جب پتہ یہ چلا کہ جب مرغیوں پر رحم کرنے کا، مرغیوں پر صلہ رحمی کرنے کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ صلہ ملتا ہے، انسانوں پر صلہ رحمی کرنے پر اللہ رب العزت کتنا بڑا اجر دے گا۔ اور جب مرغیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا، اللہ رب العزت نے دروازے بند کر دیے۔ جب ہم لوگوں پر برا سلوک کریں گے، لوگوں کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر کس طریقے سے زہر کھولے گا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ جانور تو جانور، انسانوں کے ساتھ بھی کیا ہے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایک بزرگ ہیں، رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، سردی کا زمانہ تھا، مصلی پر آئے اور تہجد کی نماز پڑھی۔ تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابھی فجر کی اذان میں اور نماز میں کچھ وقت تھا، تو سوچا کہ تھوڑی سی کمر کو راحت دے لی جائے، تھوڑی سی کمر کو سیدھا کر لیا جائے۔ واپس جب بستر میں تشریف لے گئے تو لحاف کو ہٹا کر دیکھا کہ بستر کے اندر بلی موجود ہے اور لحاف کی گرماہٹ کی وجہ سے وہ سکون کی نیند سو رہی ہے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ چلو میں تو اٹھا ہوا ہوں، میرا وضو بھی موجود ہے، کوئی بات نہیں، مصلی پہ بیٹھ کر رات گزاریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ بیچاری اندر پڑی ہوئی سو رہی ہے، گرماہٹ اندر موجود ہے، اس کو ایسے ہی سونے دو۔ چنانچہ انہوں نے ساری رات مصلی پر گزاری۔ اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے، ولایت سے نوازیں گے، اور بعد میں جا کر یہی بزرگ پتہ ہے کون بنے؟ خواجہ باقی باللہ۔ خواجہ باقی باللہ کا نام سنا نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کے مرید بنے ہیں، سرہند شریف والے۔ سرہند شریف والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے، اور خواجہ باقی باللہ سرہند شریف والے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ خواجہ باقی باللہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر کو اللہ نے کہاں سے دیا؟ ایک بلی پر صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، ایک بلی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے۔ تو جب بلی پر صلہ رحمی کرنے سے، بلی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے
اللہ رب العزت اتنے بڑے درجات سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی آدمی انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، انسانوں کا خیال رکھے، انسانوں کی تکلیف کا خیال رکھے، ان کو پریشانیاں نہ پہنچائے، ان کو تکلیف نہ دے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت اس کو کتنے بلند درجات سے نوازے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بہترین دستور دیا ہے، کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ ہو، اس کا مسلمان بھائی اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو۔ اللہ کے نبی نے من لسانہ ویدہ فرمایا، من یدہ و لسانہ نہیں فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے۔ پہلے اللہ کے نبی نے زبان کو فرمایا، بعد میں ہاتھ کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ زبان کا جو گناہ ہوتا ہے، زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے شعر وہ پڑھا ہوگا کہ تیر کا تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ہمیشہ ہرا رہتا ہے، کہ جب جب وہ یاد آتا ہے تب تب انسان کو کیا ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بہترین دستور دیا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی لوگوں کو کیا ہے؟ تکلیف سے بچائے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ ہمارے اکابرین نے، خاص طور سے صحابہ کرام نے بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اکابرین نے بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ ہمارے جسم سے، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دیوبند کے اندر ایک مفتی صاحب تھے جو دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھایا کرتے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ رات کو ایک راستے سے گزرا کرتے تھے، ان کا گھر تھوڑا آگے جا کر تھا، وہ راستے میں پڑا کرتا تھا گھر، تو حضرت جب اس راستے سے گزرا کرتے تھے اپنے جوتوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ اس مکان کے سامنے سے حضرت بنا جوتے کے گزرا کرتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پورے راستے تو جوتے پہن کر جاتے ہیں، اس مکان کے سامنے سے آپ گزرتے ہیں، اس گلی سے گزرتے ہیں، آپ جوتے کو اتار لیتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس گلی کے اندر ایک عورت رہتی ہے جو جوانی کی حالت میں اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی، غلط کام کروایا کرتی تھی، اب اس کے پاس کوئی نہیں آتا۔ دن کا معاملہ تو الگ ہے کہ دن میں تو چہل پہل دیتی ہے اور لوگ اس راستے سے گزرا کرتے ہیں، رات میں گزرتے ہوئے اپنے جوتوں کو اس لیے اتار لیتا ہوں کہ کہیں جوتوں کی آہٹ کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کوئی گراہک میری طرف آ رہا ہے، اور جب میں آگے گزر جاؤں گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی کہ پتہ نہیں کون تھا جو ادھر آ رہا تھا اور دوسرے راستے پر چلا گیا۔ اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں اس گلی کو بنا جوتوں کے پار کرتا ہوں۔ اکابرین نے اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ ہمارے جوتوں کی آہٹ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے جوتوں کی آواز سے بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جانے لگے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ وہ آدمی ہرگز سفر نہ کرے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو۔ ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے اپنے پڑوسی کی بنیاد میں پیشاب کیا تھا، آپ نے اس کو مجمع سے باہر نکال دیا۔ ایک نے کیا کہا؟ میں نے اپنے پڑوسی کی بنیاد میں پیشاب کیا تھا، آپ نے اسے باہر نکال دیا کہ تم نے بھی اپنے پڑوسی کو کہیں نہ کہیں انداز میں تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ خیال کریں کہ کتنی احتیاط کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اور ہم کتنی بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نہیں خیال کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے والے کو، ہمارے پڑوسی کو، ہمارے بھائی کو کوئی ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں، ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ ایک مجمع کے اندر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تابعین بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کی ری خارج ہو گئی۔ نیچر ہے، فطری چیز ہے، آدمی کو ہر ایک کے ساتھ وہ چیز لگی ہوئی ہے، ایک آدمی کی ری خارج ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کی ری خارج ہوئی ہے، مسجد کے اندر یہ ہوا ہے تو اس کو اٹھنا چاہیے اور وضو کرنا چاہیے۔
اب اتنے بڑے مجمع کے اندر جو آدمی اٹھے گا اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ فرمایا اور حضرت نے فرمایا کہ بھئی سبھی حضرات اٹھیں اور سبھی حضرات وضو کر لیں، سبھی لوگ اٹھیں اور سبھی وضو کر لیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جن صاحب کی حقیقت میں ری خارج ہوئی تھی وہ ندامت سے بھی بچ گئے، شرمندگی سے بھی بچ گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ذہانت کی وجہ سے ایک آدمی کو تکلیف پہنچتے پہنچتے کیا ہے رہ گئی، کہ ان کی وجہ سے کیا ہے ایک آدمی کو ندامت ہوتی، شرمندگی ہوتی، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ذہانت کی وجہ سے وہ سارا سلسلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے، اکابرین نے، آپ دیکھیں کس احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ حالانکہ اس واقعے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن ہمارا مسلمان بھائی شرمندہ ہوگا، اس کی دل آزاری ہوگی، وہ ندامت محسوس کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا بھی خیال کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی ہو، محفوظ ہو۔ مسجدوں کے اندر دیکھیں ہم کیسی بے احتیاطی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ صفوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیا آدمی آتا ہے اور لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتا ہوا اگلی صفوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ جس کے کاندھے کو پھلانگ کر ہم آ رہے ہیں اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، خیال ہی نہیں آتا ہمارے ذہنوں۔ جمعے کے اندر اکثر یہ بے احتیاطی لوگوں کی دیکھی جاتی ہے کہ اگلی صف کے اندر اگر تھوڑی سی جگہ ہوگی، پیچھے سے ایک آدمی بھاگا بھاگا آئے گا اور لوگوں کی گردنوں کو اور ان کے کاندھوں کو پھلانگتا ہوا اگلی صف کے اندر پہنچے گا۔ کسی کے کمر پر اس کا گھٹنا لگے گا، کسی کے ہاتھ لگے گا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے میرے سامنے والوں کو کیا ہے تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کو غور سے سنیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانے کے لیے پچھلی صفوں میں نماز پڑھ لی، حالانکہ اگلی صف کے اندر جگہ موجود تھی، لیکن اس نے دوسری صف میں یا تیسری صف میں یا چوتھی صف میں نماز پڑھی کہ کہیں پھلانگنے کی وجہ سے اگلی صفوں میں جانے کی وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف کا ہی ثواب دے گا۔ آدمی اگلی صف میں کیوں جاتا ہے کہ مجھے پہلی صف کا ثواب مل جائے، پہلی صف کا ثواب مجھے حاصل ہو جائے، لیکن اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس خیال سے کہ سامنے والے بھائی کو تکلیف ہوگی پچھلی صف کے اندر نماز پڑھ لے، اگلی صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو پہلی صف کا ہی ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اس جمعے سے آنے والے جمعے تک اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اس جمعے میں لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی ہوں۔ شرط کیا ہے کہ اس نے اس جمعے میں لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی ہوں۔ اگر گردنیں نہیں پھلانگی ہوں گی، گردنوں کو چیرتا ہوا اگلی صفوں میں نہیں گیا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس ہفتے سے آنے والے جمعے تک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور اگر جمعے میں اس نے گردنیں پھلانگی ہیں اور جمعے میں لوگوں کو چیر کر وہ آگے گیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس جمعے پر ملنے والا کوئی اجر اور ثواب نہیں دیا کرتا۔ اس لیے یہ بے احتیاطی ہماری مساجد کے اندر بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ جمعے کے اندر لوگ گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ اس چیز سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اگلی صفوں میں موجود ہوتے ہیں اور وہ پچھلی صف والے کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، اگلی صف کے اندر آ جاؤ، حالانکہ بیچ میں بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔
وہ جہاں چاہے گا بیٹھے گا, وہ جہاں چاہے گا اپنی جگہ کو مکمل کرے گا. ایک حدیث اور سنیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو آدمی جمعے کی نماز میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے جائے گا, اس نے جہنم میں جانے کے لیے اپنے لیے ایک پل تیار کر لیا. اس نے جہنم میں جانے کے لیے اپنے لیے ایک پل تیار کر لیا, اور اس کو اس پل سے ہر حال میں گزرنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں کتنی وعید ہے اس بارے میں, اور ہم لوگ اس چیز کے بارے میں بالکل کیا ہے احتیاط نہیں کرتے. اور حالانکہ کہیں نہ کہیں ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. اب ہم جب اگلی صفوں کو پھلانگتے ہوئے جائیں گے, ہمارا گھٹنا کسی کے کمر پر لگے گا, کسی کے کاندھے پر لگے گا, کسی کے ہاتھ پر ہمارا پیر رکھا جائے گا, اور کسی بھی چیز کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے کیا ہے, اس چیز سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ پیر سے اس کا مسلمان بھائی کیا ہو, محفوظ ہو. اور ہماری مساجد کے اندر ایک بے احتیاطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا نماز پڑھ رہا ہے, سامنے سے ایک آدمی آئے گا, اس کے سامنے سے گزر کر چلا جائے گا. یہ ہوتا نہیں ہوتا مساجد کے اندر, لوگوں کے سامنے سے گزر کر چلے جاتے ہیں. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کے اندر صاف ارشاد فرمایا, اگر گزرنے والے کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا, 40 سال تک اس جگہ پر کھڑا ہونا پسند کر لے گا. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے, گزرنا پسند نہیں کرے گا, 40 سال تک وہاں پر کھڑا ہونا پسند کر لے گا. اور ہمارے یہاں کتنی بے احتیاطی کی جاتی ہے کہ آدمی اچھا خاصا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے سامنے سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ جو ہم نے کمایا تھا وہ یہیں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ گناہ اپنے کاندھے پر برلاد کر لے کر جا رہے ہیں. اور اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے, اگر مسجد چھوٹی ہو تو آپ نمازی کے سامنے سے نہیں گزر سکتے الا یہ کہ اس کے سامنے سترا رکھا ہوا ہو. اب سوال یہ ہے کہ سترا کیا چیز ہے؟ سترا یہ ہے کہ 1 گز لمبا ہو اور انگلی کی برابر موٹا ہو. 1 گز لمبا اور انگلی کی برابر موٹی اگر کوئی لکڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے, اس کو نمازی کے آگے گاڑ دیا جائے, آپ پھر اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. یا یہ کہ جیسے مساجد کے اندر یہ قرآن پڑھنے والی تپائی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, آپ نمازی کے سامنے وہ رکھ دیں, پھر اس کے سامنے سے آپ گزر سکتے ہیں. یہ سترا کہا جاتا ہے. ورنہ ہونا یہ چاہیے مساجد کے اندر کہ سترے کا انتظام ہونا چاہیے. بعض مساجد میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوہے کی جالیاں وغیرہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیتے ہیں, تو لوگ ان جالیوں کی آڑ میں سترا بنا کر نماز پڑھ لیا کرتے ہیں. حالانکہ مساجد میں اس سترے کا اس طریقے سے انتظام ہونا چاہیے, لیکن اگر اس سترے کا انتظام نہیں ہے اور آپ کو ارجنٹ گزرنا ہے تو آپ یہ کریں کہ تپائی وغیرہ اٹھائیں, اس نمازی کے سامنے رکھ دیں تاکہ اس کو سجدے میں پریشانی نہ ہو, پھر آپ گزر سکتے ہیں. اگر مسجد چھوٹی ہے, مسجد اگر بڑی ہے تو 3 صفوں کو چھوڑ کر آپ اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں. ایک تو جس صف پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ, اس کے آگے کی جو 3 صف ہیں ان صفوں کو چھوڑ کر پھر آپ اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں. اور اس کی حد یہ لکھی ہے کہ نمازی اگر قاعدے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نگاہ اس کے ہاتھوں پر ہے, اگر کوئی آدمی سامنے سے گزر رہا ہو تو اس کو محسوس نہ ہو گزرتے ہوئے. اتنی بڑی مسجد ہونی چاہیے. تو اگر مسجد بڑی ہو تو آپ 3 صفوں کے فاصلے سے اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں, اور اگر مسجد چھوٹی ہو تو گزرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. پھر یہ کہ یا تو اس کے سامنے سترا رکھا ہوا ہو یا پھر یہ کہ آپ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں. اصل بات یہی ہے کہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی, اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آپ کے پیچھے موجود ہے تو آپ تھوڑی سی دیر اس کا انتظار کر لیں. 2 رکعت پڑھے گا تو 2 منٹ میں مکمل ہو جائیں گی, 4 رکعت پڑھے گا تو 4 یا 5 منٹ میں مکمل ہو جائیں گی. آپ اس کا اگر انتظار کر لیں گے, اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا
کہ ایک تو آپ وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب تک عبادت کرے گا اور آپ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی عبادت میں سے آپ کو بھی حصہ مل جائے گا، تو آپ کو ڈبل حصہ ملے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ وہاں پر ذکر کرنے لگے، تسبیح کرنے لگے، جب تک وہ نماز پڑھے گا اس کی عبادت میں سے آپ کو ڈبل حصہ ملے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ وہاں پر ذکر کرنے لگے، تسبیح کرنے لگے، جب تک وہ نماز پڑھے گا اس کی عبادت میں سے آپ کو بھی حصہ مل جائے گا۔ اور 2 منٹ یا 4 منٹ یا 5 منٹ اگر آپ انتظار کر لیں گے تو کسی کو موت نہیں آتی، اس لیے اس چیز سے بھی احتیاط کریں۔ نمازیوں کے سامنے گزرنے سے بھی مسجدوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اس کا گناہ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے آپ اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک آدمی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ ان اللہ والوں نے کہا، بیٹا اس انداز سے زندگی گزارنا کہ تمہاری کوئی اللہ سے شکایت نہ کرے، تمہاری کوئی اللہ سے شکایت نہ کرے۔ ماں باپ کے ساتھ اس انداز سے زندگی گزارو، ماں باپ اللہ سے تمہاری شکایت نہ کریں۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو تمہارے بہن بھائی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کریں۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسے انداز سے زندگی گزارو تمہارے پڑوسی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کریں۔ اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے انداز سے زندگی گزاریں کہ کسی کے ہاتھ اللہ کے سامنے شکایت کرنے کے لیے تمہارے بارے میں نہ اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔